سورۃ توبہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں لوگوں کی طرف جن کے تم نے صلح و امن کا معاہدہ کیا تھا اور وہ اپنے عہد پر قائم نہ رہے تھے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اس وقت کے ختم ہونے کے بعد پھر تمہیں جنگ کرنی ہوگی اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز مجبور نہیں کر سکتے اور بے شک اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے۔ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بس اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو تو اچھا ہوگا اور اگر تم اس سے انکار کرو گے تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو مجبور یا کمزور نہیں کر سکو گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے اگریمنٹ کیا تھا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنا اگریمنٹ کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی یا ان کو پیچھے سے مدد کرے، بیک سپورٹ کرے، سو تم ان کے مقرر ٹائم تک ایسے مشرکوں کے لیے اگریمنٹ کنٹینیو رکھو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو تم حسب اعلان جو اعلان ہوا تھا تو پھر مشرکوں کو قتل کر ڈالو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ مار ڈالو یا گرفتار کر لو اور ان کو پکڑنے کے لیے طاق میں بیٹھا رہو۔ بس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے کہے کہ اس کو بچا لو تو اسے اپنی حفاظت میں رکھ لو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اس سے جہاں وہ سیف فیل کرے وہاں چھوڑ دے، یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں کے لیے اللہ کے پاس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اگریمنٹ کیسا ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو مسجد حرم کے پاس حدیبیہ میں کیا تھا، یعنی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکان حدیبیہ میں جو ایک جگہ ہے وہاں پر اگریمنٹ کرے تھے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ اگریمنٹ پہ رہے تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ اس سے ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے اگریمنٹ کی توقع کون ان کے حال تو یہ ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائے تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں گے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو بھی لحاظ نہیں رکھنے والے اور نہ کسی اگریمنٹ کا لحاظ نہیں رکھیں گے، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل میں انکار کرتے ہیں، ان میں اکثر اگریمنٹ توڑنے والے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ آیتوں کے بدلے دنیا کی فائدے کے لیے لے لی ہے، پھر اس کے دین کی راہ سے روکنے لگے، بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ وہ کسی مسلمانوں کے فیور میں رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ اگریمنٹ کرتے ہیں، اور وہی لوگ بدمعاشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہے، اور ہم اپنی آیتوں ان لوگوں کے لیے ڈیٹیل میں بیان کر دیتے ہیں جو علم والے اور ویل ایجوکیٹڈ ہے، ان کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے واضح فرماتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اپنے اگریمنٹ کے بعد قسمیں توڑے اور تمہارے دین میں تمہارے کو آ کے طعنہ مارے تو تم ان کفار کے بادشاہوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسمیں کا کوئی بھروسہ نہیں
کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے قسمیں توڑ ڈالے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے نکال دیا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے ڈس ایگریمنٹ کیا تھا اور جنگ شروعات کی۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ اس کا حقدار ہے؟ تو تم اللہ سے ڈرو بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے، اللہ انہیں ذلیل کرے گا اور ان کے مقابلے میں ان کے اگینسٹ تمہاری مدد کرے گا اور ایمان والوں کے سینے کو شفا یعنی سکون بخشے گا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے دلوں کا غم اور غصہ دور فرما دیں گے اور جسے چاہے گا اس کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مشرکوں سے گزرے بغیر یوں ہی چھوڑ دیے جاؤں گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو چیک نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان والوں کے سوا کسی کو سیکرٹ نہیں بتایا، اور اللہ ان کاموں کو خوب آگاہ ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں کے لیے یہ عیب نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کرے، حالانکہ یہ خود اپنے اوپر کفار کے گواہ ہے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال برباد ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، تو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے میں سے ہیں۔ آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلا کر اور کعبۃ اللہ کی مرمت کرنے کے عمل کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا؟ یہ لوگ اللہ کے نظر میں برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی راہ میں اپنے مال سے اور جانوں سے جہاد کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔